السلام علیکم، میں شائستہ ساجد آپ کے ساتھ۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ نئی آنے والی معلوماتی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام۔ حضرت آدم علیہ السلام دنیا کے سب سے پہلے انسان، جن کو اللہ پاک نے دنیا میں بھیجا، اور سب سے پہلے نبی بھی۔ آپ ہی کی اولاد ساری دنیا میں پھیلی ہیں۔ آپ کا ذکر قرآن پاک میں 19 بار آیا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے دنیا کو آباد کرنے کا ارادہ کیا تو اس نے فرشتوں سے کہا، میں دنیا میں ایک نائب بنانا چاہتا ہوں، یعنی ایک خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ فرشتوں نے کہا، اے اللہ، تو دنیا میں ایسے شخص کو نائب بنانا چاہتا ہے جو خرابیاں پیدا کرے اور خون کرتا پھرے؟ ہم تیری تعریف کرنے کے ساتھ ساتھ تیری تسبیح اور پاکی بھی بیان کرتے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا، میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم میں سے کوئی نہیں جانتا۔ اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو سب چیزوں کے نام سکھائے، پھر ان کو فرشتوں کے سامنے کیا اور فرمایا، اگر تم سچے ہو تو مجھے ان کے نام بتاؤ۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا، تو پاک ہے، جتنا علم تو نے ہم کو بخشا ہے اس کے سوا ہم کو کچھ نہیں معلوم۔ پھر اللہ پاک نے فرشتوں کو حکم دیا کہ تم آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ وہ سب سجدے میں گر گئے مگر شیطان نے سجدہ نہیں کیا۔ اس کا ذکر پہلے بھی قرآن پاک میں ہے۔ اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور جہاں سے چاہو کھاؤ پیو، مگر ایک خاص درخت کے متعلق حضرت آدم علیہ السلام کو منع کر دیا کہ اس کے قریب بھی نہ جانا، ورنہ تم بھی ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ اس طرح اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کا امتحان لیا کہ دیکھیں یہ ہمارا کتنا کہنا مانتے ہیں اور یا بھول جاتے ہیں اور شیطان کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں۔ شیطان جو پہلے ہی حضرت آدم علیہ السلام سے ناراض تھا اور ان کی وجہ سے وہ خدا تعالیٰ کے دربار سے نکالا گیا تھا اور خدا تعالیٰ کی اس پر لعنت ہوئی تھی، اس نے قسم کھائی تھی کہ میں حضرت آدم اور اس کی اولاد کو قیامت تک بہکاتا رہوں گا۔ اللہ پاک کا کہنا نہ مانے اور خوب برائیاں پھیلائے۔ وہ حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی حضرت حوا علیہ السلام کو برابر بہکاتا رہا کہ اس درخت کا پھل تم ضرور کھاؤ، اس کے کھانے سے تم فرشتہ بن جاؤ گے، جنت سے بھی کبھی نہیں نکالے جاؤ گے۔ آخر ایک دن حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی حضرت حوا شیطان کے بہکاوے میں آ گئے اور درخت کا پھل کھا لیا۔ پھل کھاتے ہی دونوں کے جسم سے جنت کا لباس غائب ہو گیا اور وہ جنت کے پتوں سے اپنے بدن کو چھپاتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ ہم نے کہہ دیا تھا کہ اس درخت کے پاس بھی نہ جانا اور شیطان کے کہنے میں نہ آنا، وہ تمہارا دشمن ہے۔ اس کے کہنے پر تم آ گئے، اب تم اور حوا جنت سے چلے جاؤ اور دنیا میں جا کر رہو۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکلنے اور شیطان کے بہکاوے میں آنے کا بہت رنج ہوا اور بہت عرصے تک اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہے اور روتے رہے کہ اللہ پاک مجھے معاف کر دے۔ آخر اللہ پاک کو رحم آیا اور حضرت آدم علیہ السلام کو یہ دعا سکھائی کہ اے ہمارے رب، ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا اور تو ہم پر رحم نہیں کرے گا تو ہم بہت زیادہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے یہ دعا بہت گڑ گڑا کر مانگی، اور اللہ پاک تو بہت رحیم، بہت رحم کرنے والا ہے۔ جب کوئی بندہ گناہ کر لیتا ہے اور سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے تو اللہ پاک اس کی غلطی اور گناہ کو معاف فرماتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بھی معاف فرما دیا اور پھر کہا کہ تم اور تمہاری اولاد دنیا میں رہو، اور ایک بات یاد رکھو کہ جب میری طرف سے کوئی نبی تمہاری مدد یا تمہاری ہدایت کے لیے آئے تو اس کا کہنا ماننا۔ جو میرے بھیجے ہوئے نبیوں کا کہنا مانیں گے وہ کبھی بھی خسارے میں نہ ہوں گے، اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہ دوزخ میں جائیں گے اور ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام دنیا میں رہنے لگے، خوب جی لگا کر اللہ کی عبادت کرتے۔ ان کی بہت سی اولاد ہوئیں اور دنیا میں سب جگہ آباد ہوتی رہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام اپنی اولاد کو یہی بات بتاتے رہے کہ تم کبھی شیطان کے بہکاوے میں نہ آنا، وہ ہمارا دشمن ہے اور بری باتیں کرنے کے لیے بہکاتا رہتا ہے۔ ہمیشہ اللہ کی عبادت کرنا، سچ بولنا، کسی پر ظلم نہ کرنا، ایک دوسرے کی نیک کاموں میں مدد کرتے رہنا۔ آخرکار حضرت آدم علیہ السلام 900 سال زندہ رہ کر پھر وفات پا گئے۔